شادی کی پہلی رات کو میرا شوہر ضد کرنے لگا کہ بیڈ پر بنا سفید چادر بچھائے وہ پہلی رات نہیں منائے گا۔ اس کو میرے کنوارے پن کا ثبوت چاہیے تھا جو کہ میں پہلے ہی کھو چکی تھی۔ میں نے لاکھ بہانے بنائے لیکن اس نے بیڈ کی چادر بدل کر سفید چادر بچھا دی، اور جیسے ہی ہم سے فارغ ہوئے تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے ایک بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میرا یہ راز سب کے سامنے کھل کر آئے۔ میں نے سامنے اپنی ماں کے سامنے رو رو کر منتیں کی کہ پلیز میری شادی مت کرو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، تمہاری شادی کر کے ہم اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہمیں ڈر لگتا ہے۔ شادی ایک ایسا مضبوط بندھن ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو گی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے میرے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ میں اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ میں دلہن بنی آج اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھ پر اس قدر ڈر تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ڈر اور بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ کچھ دیر میں میرا شوہر کمرے میں آئے گا، اور یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں ابھی اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میرا شوہر سلیم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا اور پھر سے باہر چلا گیا۔ میرا دل تو دروازہ بند پر یوں ہوا تھا جیسے سینے میں تھم جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میری جیٹھانی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی شادی کے ہنگاموں میں بھول ہی گئی تھی، سلیم نے تو 10 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی بے عزت کر کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس معاملے میں بڑا ہی وہمی ہے۔ بیڈ کی چادر دیکھ کر اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ فوراً سے دندناتے آیا، کہنے لگا بھابی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے بیڈ پر شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھا دینا، اور اب میں کمرے میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ بیڈ پر چادر نہیں ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی کنواری ہے یا پھر نہیں؟ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پورے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ میری جیٹھانی کمرے سے جا چکی تھی لیکن میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سلیم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے چہرے کے تنے ہوئے بھاؤ تھوڑے نارمل تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑا اور اوپر کیا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ میرے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ جتنی تمہاری خوبصورتی کی باتیں میں نے اپنی بھابھی سے سنی تھی وہ سبھی تمہارے سامنے کم ہے۔ بھابھی نے تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریفیں کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جتنی بھی تعریفیں کی ہوں وہ کم تھی۔ تم تو ان تعریفوں سے کئی زیادہ گنا خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ڈبی نکالی تھی جس میں شاید منہ دکھائی کا کوئی تحفہ تھا۔ میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ایک چین نکالی اور میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین کو پہناتے ہوئے سلیم کی انگلیاں میری گردن پر شرارت کرنے لگیں تو میری جان پر بن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے چینیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چھانے والا خمار میری جان نکال رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا تھا لیکن میں ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ میری اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا رابعہ شادی ہوئی ہے ہم دونوں کی، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو کہ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ مجھے بھروسے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ سلیم پھر سے مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جائز ہے۔ لڑکیاں ایسے موقع پر اکثر گھبرا جاتی ہیں لیکن میرا یقین کرو مجھ سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، شوہر ہوں تمہارا۔ شاید میرے کانپنے اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرے کانپنے اور گھبرانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 4 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ بس مجھے یہ یاد تھا کہ سلیم مجھے ہلا جلا رہا تھا، کہہ رہا تھا رابعہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد میرا دماغ اندھیرے میں جا چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری جیٹھانی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میری نند بھی میرے بیڈ کے پاس
पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। सलीम कमरे में चहल कदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटे रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। इस वक्त मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो सलीम से कहिएगा ड्रिप उतार दें। फिर इसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और कहने लगी कि इन्हें इस्तेमाल में ले लेना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गई थी। पीछे पीछे मेरी ननद भी चली गई थी। मैंने सलीम की तरफ देखा तो इसके माथे पर बल पड़े थे। सलीम गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी लेकिन इसने अपने कपड़े बदल रखे थे। सलीम पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा था? तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नजरें चुराने लगी। वो कहने लगा, राबिया तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दें क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि तो इस बात का ये हाल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती ही है क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बंधने जाती है। शोहर से इसका ताल्लुक काफी गहरा होता है लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोली नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। सलीम मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत सा ख्वाब अपनी आंखों में सजाया था लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितना ही वक्त दे सकता था? कम से कम 4 दिन या हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना दे सकता था। इसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इंसान के मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास सी थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। ये एक जबरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर इस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन ना खाई होती तो? सलीम कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी करने पर उकसाने लगता है लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो हाल से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर इन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननद थी, मेरे जेठ और जेठानी थे, वो भी अपने अलग घर में थे। अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी ननद का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। सलीम ने 2-3 दिन से मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाते। वो कहता है, मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और के इस्तेमाल की गई हों। सलीम के गिलास में मैंने पानी पी लिया लेकिन मैंने देखा कि सलीम ने दूसरा गिलास उठाया और इसमें पानी पिया। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने इनका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगे। कहने लगे कि कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरा दिल था जैसे थम रहा था क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सलीम की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल इस वक्त यही सोचकर कांपने लगता था कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो इस वक्त मैं क्या करूंगी, इस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूंगी। यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 10 दिन गुजर गए तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब सलीम अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच में मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। वो मेरे पीछे ही आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, इतने दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ में पकड़े बर्तन इसने सिंक में रख दिए और कहा, छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद करके इसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कन ही बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर इसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें मसला क्या है? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी
بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی تھی، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم بری طرح سے کام چاہتی ہو۔ ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر آئی لٹ اپنی انگلیوں سے پیچھے کی تھی، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا۔ اس بار اس نے میرا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا، لیکن کہنے لگا آج نہیں، آج تو مجھے نہیں روکو گی۔ آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، تمہارے ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال کھول دیے اور میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ میں نے کہا سلیم پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی شرارتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن پر پڑنے لگی تھیں اور ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا سلیم مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا، تم بے ہوش ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کا حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اس سے اپنے آپ سے دور کرنے لگی۔ میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ میرے بے حد قریب ہو چکا تھا، مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا، میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے سب کچھ یاد آیا وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سفید چادر تو بچھانا بھول ہی گیا تھا، یہی چادر میرے لیے موت کا اشارہ تھی۔ اس سے پہلے وہ میرے پاس سے جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم، تمہیں میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی ایک منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ سفید چادر کو ڈھونڈتا رہا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور الماری بند کر دی۔ واپس آ کر لیٹ گیا، کہنے لگا سفید چادر نے تو آج تمہاری جان بچا لی ہے، پتہ نہیں بھابھی نے وہ چادر کہاں رکھ دی ہے، پتہ نہیں بھابھی نے وہ چادر کہاں رکھ دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر کہنے لگا رابعہ تم میری عادت کو اتنے دنوں میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوگی، مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے احتیاط ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے ہی اپنی عزت گنوا کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میری نیند تو جیسے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اب مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا ایک دوست ہے جو باہر کے ملک گیا ہے، ابھی واپس آیا ہے اور اسے پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اس لیے کہنے لگا کہ اپنی شادی کی پارٹی دو۔ یہ کہہ کر سلیم مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے اسے چائے پر بلایا ہے، تم چائے کا اچھا خاصا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے چائے کا اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ شام تک سلیم کا دوست بھی آ گیا تھا، میں نے کچن میں سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ سلیم کچن میں آیا، چائے لے کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی، لیکن پھر مجھے بھی بلانے لگا، کہنے لگا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں، وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی اچھا شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم لے جانے لگا، لیکن ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے ہی اس کے دوست پر میری نظر پڑ گئی تھی اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسا لگا جیسے زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ میں وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ سلیم کہنے لگا رابعہ کیا ہوا ہے تمہیں، چلو میرے دوست سے ایک ہی ملاقات کر لو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا سلیم پتہ نہیں کیوں میرا سر درد کر رہا ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے سلیم نے مجھے کچھ اور نہیں کہا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور میں کمرے میں چلی آئی۔ میرے ڈر کی اصلی وجہ وہی تو انسان تھا جو ابھی سلیم کا دوست بنا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کر رونے لگی، یہی کڑوی حقیقت تھی جسے میں بھول جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقاص سے میری پہلی ملاقات ایک اسٹور پر ہوئی تھی، ہم دونوں نے ہی نیو ایئر کا کارڈ لینا تھا اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ کارڈ بس ایک ہی تھا جس پر ہماری بحث ہوئی تھی۔ خیر اس نے وہ کارڈ دے دیا تھا، لیکن اس
اس کارڈ پر اس نے اپنا نام اور نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن خیر مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، کیونکہ اب وہ کارڈ میرے کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ میں وہ کارڈ اپنی فرینڈ کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غصے میں اس نمبر کو ڈائل کیا اور اسے ڈانٹنے لگی کہ تم نے اپنا نمبر اس پر کیوں لکھ دیا؟ اب یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ خیر یہیں سے ہی ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ مجھے وقار سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے تو ہمارے بیچ باتیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریفیں کرنے لگا کہ پہلی نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی اور جان بوجھ کر میں نے تم سے بحث شروع کی تھی۔ مجھے اس کارڈ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں چاہتا تو دوسرا کارڈ بھی لے سکتا تھا۔ مجھے دلچسپی تو تم میں تھی، اس لیے میں نے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی کب محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بہت پیارا ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بیچ اب کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، وہ باتیں بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بہکنے لگی تھی، اپنی راہ سے بھٹکنے لگی تھی۔ شاید یہ عمر ہی کچھ ایسی جذباتی عمر تھی۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 19 سال تھی۔ یہ ایسی نازک عمر ہوتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلدی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ اس نے ایک بار مجھے ملنے کے لیے اس نے باہر بلایا تھا۔ میرا اپنا خود یہ حال تھا کہ اب تو باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگے تھے، بے قابو ہونے لگے تھے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو وقار سے ملاقات کرنا تھی۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار وقار سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ بھیج دے۔ حالانکہ چاہت تو اس کی بھی یہی تھی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن میری گھبراہٹ کم ہونے لگی تھی۔ وقار مجھے بتانے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس دبئی جا رہا ہوں، 2 سال بعد واپس لوٹوں گا اور پھر تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ 2 سال میں اچھا بھلا سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ وقار کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وقار، میں 2 سال کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں روتے روتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی تھی۔ ہم دونوں کا یہ پہلا ملن تھا۔ وقار کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اتنے قریب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم پریشان مت ہو، ابھی میرے پاس نوکری نہیں ہے اور تمہارے ماں باپ بھی بنا نوکری کے مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب وقار پر غماری سی چلنے لگی تھی اور وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا تھا۔ کہنے لگا میں بھی تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ مجھے یہ یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہوں تو تمہیں یاد کر لیا کروں، ان حسین پلوں کو یاد کر کے دل کو سکون پہنچا لیا کروں۔ یہ سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور وقار سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ میں اسے زیادہ منع نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ ہم بے حد قریب ہوتے چلے گئے اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا وہ ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن چکی تھی۔ جب جذباتوں کا طوفان ٹھنڈا ہوا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ وہ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا وقار مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی پوری ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنا بند ہو گئی، اس کا فون بھی بند جانے لگا۔ بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 4 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں 23 سال کی ہو چکی تھی
کی اور میرے رشتے آنے لگے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کبھی کوئی بہانہ کرتی اور کبھی کوئی بہانہ کرتی، لیکن سلیم کے رشتے میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم لڑکا تھا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، پھر میں کیسے انکار کرتی؟ میرے ماں باپ نے میری اس سے شادی کر دی اور میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی، لیکن جیسے ہی شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھائی گئی، میں عجیب گھبراہٹ میں گر گئی تھی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں پاک نہیں ہوں، اور اب تو وقاص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 4 سال میں نہیں آیا تو اب کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے سے ہی بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے بنا سفید چادر کے اپنانے کے تیار نہیں تھا۔ اسے میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، سلیم کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہنے لگا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا، کہا میں دوائی کھا لوں گی اور کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا وقاص میرا بہت گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ پھر سلیم کہنے لگا جانتی ہو رابعہ، میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ وہ تو اس لڑکی کی خاطر پردیس بھی چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر سکے اور اس لڑکی سے شادی کر سکے، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ جہاں گیا تھا وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہو گئی۔ وہ اب بھی اسٹک کے سہارے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل بھی کسی نے اٹھا لیا تھا اور اسے واپس نہیں ملا، اس لیے اس لڑکی سے دوبارہ بات نہیں کر پایا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج کروایا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو پھر سے وہ نوکری جوائن کر سکے گا اور 4 سال تک واپس پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کا فون نمبر اسی فون میں تھا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہیں موقع پر کسی نے اٹھا لیا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کے بعد سفید چادر کیوں بچھانا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں وقاص کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی تھی اور پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور ان کے شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی پاک ہے یا پھر اپنی عزت پہلے ہی گنوا چکی ہے۔ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، میں سلیم کے پاس آئی اور میں رونے لگی۔ سلیم نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا سلیم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت گناہ کیا ہے، میں اب تم سے اور زیادہ جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں نے وقاص سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے 4 سال تک اس کا انتظار کیا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ تم جان جاؤ گے تو تم مجھے نہیں رکھو گے اور طلاق دے دو گے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے پاس آؤ۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی، تم استعمال کی ہوئی چیز کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اتنی ساری باتیں کہہ دی ہیں، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ عورت کو صرف اس کا شوہر دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے دوست وقاص کی یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی تھی، اور ہمیشہ میں اس کو اس بات پر برا بھلا کہتا رہتا تھا کیونکہ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری محبت بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی تمہاری محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں، لیکن تم کوئی چیز تو نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے بدن کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان کی کمیوں کو اور عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب بھی چھپا لوں۔ ایک ایک کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، میں تو پتھر کی بن گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلیم کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں اس کی محبت وقاص سے بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا، اس نے وقاص سے دوستی ختم کر دی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا، اس نے وقاص سے دوستی ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد وقاص کبھی ہمارے گھر نہیں
نہیں آیا تھا، نہ ہی سلیم نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میری شادی کو آج 6 سال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ سلیم نے کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے طعنہ نہیں دیا، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں سلیم کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے لیے حکم کا ستانہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کریں، نہ کہ غیر مرد کے 4 محبت کی بھری باتیں سن کر اپنی عزت کو داؤ پر لگائیں۔ دوستو، ہماری کہانی کیسی لگی ضرور بتائیں۔ کہانی کو لے کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔